یہ واجب القتل نہیں، اس کو پروٹیکشن ملے، پروٹیکشن ہے اسلامی دنیا میں کافر کا۔ لیکن جو ایمان اور اسلام لا کے پھر کسی وجہ سے دوبارہ کفر کی جانب پلٹ گیا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ حالات دوسرے ہو جائیں، ہم اس حکم اسلامی پہ عمل نہ کر سکے، وہ الگ بات، شرعی مسئلہ یہ، اور اس کے پھر بہت سارے پریکٹیکل فقہی مسائل ہیں۔ ہم قتل تو نہیں کر سکے، لیکن اس کو یہی مانیں گے کہ وہ مر چکا، زندہ ہے لیکن مانیں گے کہ مر چکا، یعنی اس کی بیوی اس سے الگ رہ ہی نہیں سکتی، ایک لمحے اس کے ساتھ، یا اگر کسی خاتون نے یہ کام کیا ہے شوکت، وہ نجس ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ گھر میں رہیں گے تو یہ سمجھیں گے جیسے گھر میں ہر جگہ نجاست پھیل رہی۔ غرض یہ کہ بہت میں دوسری طرف چلا گیا، اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ محسن، احسان کرنے والا، ہمیشہ اس کو یاد کرو۔ بلکہ روایت میں تو اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ جسے 40 منٹ میں پڑھتا ہوں لیکن آج نہیں، حضرت موسیٰ کوہ طور کی جانب اکثر جاتے رہتے، یہ اللہ کے واحد نبی جن پر وحی جبرائیل کے ذریعے نہیں آتی، کبھی کبھار جبرائیل کے ذریعے بھی آئی، لیکن زیادہ تر کوہ طور پہ یہ جاتے ہیں، اس درخت سے ان کو وحی ملتی ہے، واپس آتے ہیں، اور جس علاقے میں بھی، تو اس لیے راستے بدل بدل کے جاتے ہیں، آج کسی شہر میں، کل کسی شہر میں، پرسوں کسی شہر میں۔ بنی اسرائیل کتنا زیادہ اس علاقے میں بھٹکائے گئے تھے، لیکن ذرا سی مشکل اردو بھی ہو رہی ہے، مشکل موضوع۔ آج حضرت موسیٰ جہاں پہ ان کی قوم ہے یا جہاں پہ ان کی فوج کا کیمپ ہے، ٹائم آ گیا کہ جانا ہے، اب شاید مہینے میں ایک دفعہ جانا ہو، شاید ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہے، تو چل نیا راستہ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے نخلستان، صحرا کے اندر کیا جو اوسس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کھجور کا ایک درخت لگا ہے، قریب میں پانی کا چشمہ ہے، دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا، مگر عجیب حالت، وہ جو ہینڈی کیپ قسم کے یا ڈس ایبل قسم کے معذور لوگ ہوتے، اس کے ہاتھ بھی خالی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، پیر بھی نہیں ہے، خالی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، چہرے کی ساری کھال جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے، اور وہ زمین پہ پڑا۔ ایک عام آدمی بھی کسی انسان کو اس حالت میں دیکھے، انسان تو بڑی دور کی بات، کسی جانور کو بھی اس حالت میں دیکھے۔ آج جانوروں کے اتنے ہمدرد پیدا ہو گئے، انسانوں کے اتنے ہمدرد نہیں، مگر یہ اسلام کا بہت بنیادی سبق ہے۔ ایک 70 سال نماز پڑھنے والے کو صرف اس لیے جہنم میں بھیجا گیا کہ اس کے سامنے ایک پرندہ جس کے پر کسی نے نوچ لیے تھے، تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا، اس نے کہا پہلے میں اپنی نماز مکمل کروں۔ اللہ تیرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تیری نماز کا محتاج نہیں ہے، تو ایک زندگی تھی، تین اس کا خیال نہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ بڑے بڑے واقعات میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو پھر بھی اللہ کے نبی، اگر کہ ہمارے ذہن میں ذرا سا ان کا امپریشن یہ ہے کہ ذرا سلینگ لینگویج استعمال کر رہا ہوں، ذرا کڑک قسم کے نبی، بہت سخت، اور خاص طور پہ جو ان کے ساتھ وہ جو ڈنڈا عصا ہے موسیٰ۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ کیسے قوم سے واسطہ پڑا، ایسی شریر قوم، اگر کوئی شریف قسم کا نبی تو وہ بھی شریف تھے، لیکن اگر بہت ہی کوئی پولائٹ قسم کا نبی ہوتا تو قوم تو اسے کھا جاتی۔ حضرت موسیٰ ہی کا حوصلہ تھا کہ بنی اسرائیل جیسے بدترین قوم اور یہودیوں جیسی شریر قوم کی نبوت سنبھالی اور اس کو ٹھیک کیا۔ کبھی سخت بننا پڑتا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو۔ ہم اور آپ جو کرٹیسی نبی اور امام سے مانگتے ہیں، اس طرح کی کرٹیسی اگر ہو تو نہ کوئی نماز پڑھے، نہ کوئی عورت حجاب کرے، نہ کوئی نوجوان داڑھی رکھے، نہ ہی کوئی حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہاں سے کہاں میں جا رہا ہوں اپنے ٹاپک پر، لیکن یہ ٹائم سے پہلے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا نبی، چاہے آپ کے ذہن میں ان کا امپریشن ہو کہ ہر وقت کو ڈنڈا لے کے گھومتے تھے، لیکن نبی۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس حالت میں دیکھا، دوڑ کے قریب آیا، کہا کہ اے شخص، آفیشل ڈیوٹی پر کوہ طور جا رہے ہیں اللہ کے آرڈرز لینے، لیکن ایسے کیسے چھوڑ کے جائے؟ کہا کہ اے شخص، یہ تیری کیا حالت؟ میری کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ مسکرا کے کہا کہ یا نبی خدا، یہ میری حالت کسی اور نے نہیں کی ہے، میں نے ہی کی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا خدا کی عبادت کا مجھے اتنا شوق تھا، جو چیز بنی اسرائیل نے پرمیٹڈ تھی،
آج اسلام میں اتنی عبادت کی پرمیشن نہیں. عبادت مینس اس ٹائپ کی عبادت. بقول حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے کہ ہر رات آپ مصلی پہ بیٹھ کے پوری ساتھ عبادت کر, پورا دن سو, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے, ویسٹ کیا کر رہا ہے, یہودی کیا کر رہا ہے. بڑا سوٹ کرتا ہے ان کو ایسا عبادت کرنے والا. ہر زمانے کے اپنے ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس. آج ہر وقت آپ کو الرٹ اور اویئر ہو کے بیٹھنا, اور یہی میری مجلس کا عنوان جا رہا, جہاں مرحوم مرتضی حسین علمدار صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات دوبارہ آپ کے ذہن میں ریفریش کرنا. تو خیر, حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی اجازت, کہا کہ میں اتنا عبادت خدا کا شوقین تھا اور میں نے وضو کے لیے اتنی مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالا کہ یہ وضو کے پانی نے میرے چہرے کی کھال کو اڑا کے رکھ دی. اور اپنے خدا کی بارگاہ میں نمازوں کے لیے میں اتنی دیر کھڑا رہا کہ میرے جسم کا گوشت گل گیا اور میرے پیر کی ہڈی نظر آ رہی. یہ جو میرے جسم کی حالت ہے یہ صرف عبادت خدا کی وجہ سے, تو والنٹیئر ہی. اچانک تو یہ نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ چہرے کی کھال اڑے, آہستہ آہستہ پیر کا گوشت اڑے گا, لیکن میں عبادت میں لگا رہا. اور اسی عبادت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والے چھوڑ دیے, اسی عبادت کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. جو پرابلم اس زمانے میں اتنا سخت نہیں تھا جتنا آج ہے. آج واقعا دل چاہتا ہے کہ ان رشتہ داروں کے درمیان زندگی گزارنے سے بہتر ہے جنگل میں چلے جاؤ. یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ ہماری نمازیں قضا کرواتے, ہم نہیں چاہتے یہ ہماری بچیوں کو بے حجاب کرواتے, ہم نہیں چاہتے مگر یہ ہمیں اسلام کے راستے سے ہٹاتے. مگر کیا کر, امت موسیٰ میں روحانیت کی اجازت تھی جبکہ وہاں رشتہ دار اتنے برے بھی نہ تھے, اور امت محمد میں روحانیت حرام اور گناہ ہے. کہا تمہارا کمال یہ ہے کہ انہی رشتہ داروں کے بیٹھ میں حجاب, ان کے درمیان بیٹھ کے حجاب کر کے دیکھو. انہی رشتہ داروں کے بچوں کے درمیان تمہارا بچہ اپنے آپ کو اس ڈسکو, ڈانس اور فیس بک کی خرابی سے بچائے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہیں, ابھی ذرا سا ٹو ارلی. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اس کی بات سن, کہ اتنا شوق تھا میں گھر چھوڑ کے جنگل میں آیا, میری ضرورت کے لیے کھجور کا درخت کافی تھا اور یہ پانی کافی تھا, اور عبادت عبادت عبادت. یا اللہ, موسیٰ جیسا نہیں, اپنی نبوت کی عبادت کو کم سمجھ رہا. میں نبی ہو کے اتنی عبادت نہیں کر سکتا جو ایک غیر معصوم امتی ہو کے یہ اتنی عبادت کر رہا. ایک مرتبہ کہا لیکن ایک بات تو بتاؤ, اب نہ تمہارے ہاتھ ہیں نہ پیر, زندہ کیسے؟ جب تک ہاتھ پیر چل رہے تھے, درخت سے کھجور توڑی, چشمے سے پانی پیا, اب کیسے؟ مسکرا کے کہا یا نبی خدا, کوئی اور یہ سوال کرتا تو مجھے حیرت ہو. آپ اللہ کے نمائندے, جس کی عبادت کر رہا ہوں وہی انتظام کرتا. چنانچہ روزانہ صبح و شام کو ایک پرندہ اپنے منہ میں یا اپنی چونچ میں ایک انار دبا کے آتا, اور وہ انار کھول کے ایک ایک دانہ مجھے اس طرح سے دیتا کہ میری غذا کی ضرورت بھی پوری. آپ بہت پیچھے بیٹھے ہیں, میں نے کیا کیا دیر سے آئے. غذا کی ضرورت بھی پوری ہے اور پانی کی ضرورت. حضرت موسیٰ نے سنا کہ بے شک اللہ اسی طرح سے اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا. یہ کہہ کے چلنے لگے. جب آگے بڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اے نبی خدا, یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو آپ اس راستے سے گزرے وہ میری ایک دعا کی وجہ سے. میرے ذہن میں صرف ایک سوال کہ پوری دنیا سے کٹا ہوا, اسے کوئی کسی اور چیز کی پرواہ نہیں. ایک سوال, مجھے اس کا جواب چاہیے تھا, اس لیے میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ کبھی ایسا چانس بنے کہ آپ یہاں سے گزرے. موسیٰ نے